بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے آپ سے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور کب ان کا ظہور ہوگا۔ اس کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو آج کی ویڈیو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کی نشانیاں کون کون سی ہوں گی اور پھر امام کا ظہور ہوگا۔ تو وہ نشانیاں ہم آپ کو پہلے بتائیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کا نام و نسب کیا ہوگا، حلیہ کیسا ہوگا، اور آپ کے ظہور سے قبل کیا کیا واقعات ایسے پیش آئیں گے جن سے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ظہور ہونے والا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی جائے گی اور ان سے بیعت لی جائے گی، اور اس کے علاوہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امامت۔ یہ تمام معلومات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو چلیے پہلے امام کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کون ہیں اور ان کا ظہور کب ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی احادیث مطالعہ فرمانے سے قبل ان کا مختصر تذکرہ معلوم کر لینا ضروری ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید اور اولاد فاطمہ الزہرا میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قامت قدر لامبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا، نیز آپ کی اخلاق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے۔ آپ کا اسم شریف محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی جس کی وجہ سے تنگ ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم خداداد ہوگا۔ آپ کے ظہور سے قبل سفیانی کا خروج، شاہ روم اور مسلمانوں میں جنگ اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا۔ آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب و شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کرے گا۔ اس کا حکم ملک شام و مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فریق قسطنطنیہ پر قبضہ کر لے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا اور عیسائیوں کے دوسرے فریق کی اعانت سے اسلامی فوج میں خون ریز جنگ کے بعد فریق مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غائب ہو گئی اور اس کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اس سے مار پیٹ کرے گا اور کہے گا، نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اسی کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا۔ عیسائی ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک جو مدینہ منورہ سے قریب ہے پھیل جائے گی۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ مصیبتیں دور ہوں اور دشمن کے پنجے سے نجات ملے۔ امام مہدی علیہ السلام کی تلاش شروع ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے۔ تو چلیے اب تفصیل سے جانتے ہیں کہ علامات قیامت یعنی قیامت کی کون سی ایسی نشانیاں ہوں گی جس میں امام کا ظہور ہو جائے گا۔ قیامت کا قائم ہونا یقینی امر ہے اور اس پر ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے، لیکن کب قائم ہوگی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، آپ سے قیامت سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب آئے گی، آپ کو اس کے ذکر سے کیا کام، اس کے علم کا منتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے وقوع کا علم تو رحمت دو عالم کو بھی نہیں تھا، چنانچہ حدیث جبرائیل میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا، اس کے بارے میں مسئول عنہا پوچھا جانے والا سائل پوچھنے والا سے زیادہ نہیں جانتا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں علامات بیان فرمائی ہیں۔ بعض علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں کہلاتی ہیں اور بعض علامات کبرا بڑی نشانیاں کہلاتی ہیں۔ علامات صغرا ہزاروں ہیں، مثلا لڑکیاں ماؤں پر حکم چلانے لگیں گی، ننگے پیر ننگے بدن بکریوں کے چرواہے عالیشان مکانات پر مقابلہ بازی کریں گے، علم کم ہو جائے گا اور جہل پھیل جائے گا، زنا کثرت سے ہوگا،
عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ بعض علامات وہ ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ علامات قیامت کے قریب ترین دور میں ظاہر ہوں گی۔ عادت و معمول کے خلاف بکثرت ہوں گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک حدیث میں 10 علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی تاوقت یہ کہ تم اس سے پہلے 10 علامات نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مندرجہ ذیل 10 علامات بیان فرمائیں۔ دخان یعنی دھواں، دجال کا خروج، دابتۃ الارض کا خروج، مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، یہ کچھ نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ نشانیاں ہیں جس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا گیا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ مقام بیعت کون سا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ 313 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ بعد ازاں شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ مہدی ہوگا جو لوگوں کو مال لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کی قدرت میں میری جان ہے، یقیناً اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایمان صرف مدینہ میں ہوگا۔ حضرت ابو سعید غدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری آخری امت میں مہدی پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دور میں خوب بارش برسائے گا اور زمین اپنی پیداوار باہر نکال دے گی، اور وہ لوگوں کو مال یکساں طور پر دے گا، اور اس کے زمانہ خلافت میں مویشیوں کی کثرت اور امت میں عظمت ہوگی۔ وہ خلافت کے بعد 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے دور خلافت میں امت اس قدر خوشحال ہوگی کہ ایسی خوشحالی اسے کبھی نہ ملی ہوگی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مصلی پر جو امام ہوگا وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور یہ امت محمدیہ کا زبردست اعزاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کا امام اور امیر ایک رجل صالح مہدی ہوگا۔ جس وقت ان کا امام نماز فجر کے لیے آگے بڑھے گا، اچانک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسی وقت آسمان سے اتریں گے۔ امام پیچھے ہٹ جائیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام امام کے مونڈھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، کیونکہ تمہارے لیے ہی اقامت کہی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق مذکورہ بالا احادیث حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدسی کی رسالہ خلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ سے لی گئی ہیں۔ تو یہ تمام احادیث ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے لے کر کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو تمام معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔